الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا حلوة خزرة وإن الله مستخلفكم في الأرض فاتقوا الله واتقوا النساء. وقال عليه الصلاة والسلام إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما. اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. آج رمضان المبارک کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کرنی ہے. اور اسی طرح سے ایک خاص جو بیہودہ تہوار ہمارے معاشرے میں رچ بس آیا ہے اس کے متعلق بھی ایک آدھ بات عرض کرنی. اچھا، سنتوں کے حوالے سے آپ کوشش کیا کریں 50 منٹ تک جس نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ لیا کریں. بعد میں جو وہ انتظار کر لیا کریں، یا کم از کم یہ کہ سامنے نہیں یا پہلی صفوں میں سنتیں 50 منٹ تک پڑھ لیں، اس کے بعد پھر خطبے کا انتظار کیا کریں. تو رمضان المبارک ہمارے سروں پر آ چکا ہے. اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے اور اللہ کی عطا کا مہینہ ہے، اور انشاءاللہ چند وہ کام جو ہمیں رمضان سے پہلے کرنے چاہیے ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے. آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ سے نا ایک جس طرح کہہ لیں نا کہ سسپینس کے انداز میں کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کہ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کون استقبال کر رہا ہے، پتہ ہے؟ اب صحابہ پریشان. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی وحی آنے والی ہے؟ کہا نہیں. یا رسول اللہ کوئی جنگ کا خطرہ ہے؟ فرمایا نہیں. یا رسول اللہ پھر ارشاد فرمائیں کیا ہے؟ فرمایا کہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور جس کی برکت سے اللہ پہلی رات میں ہی تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دیتے. تو یہ رمضان کی شان ہے. تو ہم پھر کیوں نہ اس کے لیے استقبال کریں، اس کا کیوں اس کی چاہت نہ کریں. کئی دفعہ ہم ایسا ہوتا ہے بچوں سے پوچھتے ہیں گیس کریں گھر میں کون گیسٹ آیا ہے کون آ رہا ہے، ویسے بچوں کی خوشی کے لیے ہم بھی کئی دفعہ بچوں سے کہتے ہیں اسکول سے لینے گئے راستے میں گپ شپ کرتے ہو، ہاں جی اندازہ گیس کرو گھر میں کون آیا ہوا ہے.
بچے پھر خوشی خوشی گیس کرتے ہیں جی فلاں آیا ہوا ہے، فلاں آیا ہوا ہے، فلاں نے آنا ہے. تو جب بتایا جاتا ہے جی فلاں آ رہا ہے تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، بچے خوش ہو جاتے ہیں کہ مہمان آ رہا ہے ہمارا، چچا تایا ماما پھوپھی خالہ کوئی بھی. تو یہ خوشی ہوتی ہے، اور خاص کر جتنا گیسٹ قریبی ہوتا ہے، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے. گھر کے سارے افراد خوش ہوتے ہیں، گھر کے سارے افراد. اور الحمدللہ یہ رمضان تو تمام مسلم فیملی کا مہمان ہے، اس میں تو سارے مسلمان ہی خوش ہوتے ہیں. تمام مسلم فیملی کا کیا ہوتا ہے؟ مشترکہ کامن جو ہے وہ گیسٹ ہے، سارے سے خوش ہوتے ہیں. سب کو خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ ایسا مہمان آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے، جس کی وجہ سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، جس کی وجہ سے اللہ ہمیں رحمت کے دروازے کھول دیں گے. تو اس مہمان سے بندہ کیوں خوش نہ ہو پھر، اور کیوں اس کا استقبال نہ کرے؟ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جتنا بڑا گیسٹ ہوتا ہے اس حساب سے اس کا استقبال بھی کرتے ہیں، اس کو پھولوں کے ہار بھی پہلاتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ راستوں میں بھی پھول ڈالتے ہیں، اس کے لیے بڑا جو ہے وہ اس کا کہہ لیں کہ بڑا ہی پر محبت اور پر خلوص استقبال بھی ہوتا ہے. تو رمضان سے بڑھ کر قابل تکریم، قابل احترام، قابل عزت کوئی مہمان نہیں. تو ہم نے اس کا استقبال، اس کی تیاری کرنی ہے. اور اس حوالے سے پہلے بھی باتیں کافی ڈسکس ہو چکی ہیں، اور آج چونکہ اب تو آئندہ جو میں ہم انشاءاللہ رمضان میں ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہوگی، خوش نصیبی کہ اللہ ہمیں پھر رمضان دکھائے. جس کو رمضان اللہ دے دے یہ خوش نصیبی ہے نا، کہ رمضان میں بندہ کہ اللہ کا شکر ہے، پھر وہ اعمال، پھر وہ نیکیاں، پھر وہ سارے کے سارے اعمال کرنے کے اللہ توفیق دے رہے ہیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ کتنے لوگوں کو یہ نہیں ملے گا یا نہیں ملا، اس کا موقع نہیں ملے گا. کتنے لوگ جو گزشتہ سال تھے آئندہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے. تو ایک اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں یہ عطا فرما. تو اس کے لیے جتنی تیاری ہو سکے اتنی ہی کم ہے. سب سے پہلے تو کوشش کریں دعاؤں کا بڑا اہتمام کریں، دعاؤں کا بڑا اہتمام کریں، دعاؤں کا، کیونکہ رمضان المبارک تو ہے ہی دعا کا نام ہے، کہ رمضان میں جتنی ہو سکے دعاؤں کا اہتمام کریں. جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے آنسو بہائیں، جتنا ہو سکے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. کیونکہ نبی علیہ السلام نے بھی رمضان کو دعاؤں سے ہی مانگا تھا. تو ایک تو دعا کی اپنی عادت ابھی سے بنا لیں کہ ہماری آنکھ سے کوئی بوند آنسو کے نکل آئے، ہماری آنکھ سے کوئی آنسوؤں کا قطرہ نکل آئے. اور وہ یہ ایک قطرے کی اتنی ویلیو ہے کہ یہ ہماری آنکھ کا قطرہ جو مکھی کے سر کے برابر ہوگا، یہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. یہ اتنی اس کے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، اتنی قوت ہے اس کے اندر. تو اس لیے دعاؤں کا اہتمام، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، یا اللہ رمضان عطا فرما. تو جب اللہ عطا فرمائے تو اس میں ہم کیوں نہ اپنے اللہ سے، اپنے مالک سے مانگیں، شکر ادا کریں. دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا. قرآن پڑھنا، اچھے طریقے سے پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، خود پڑھنا یا کسی سے پڑھنا قرآن کریم کی تلاوت. کیونکہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا جوڑ ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا ہی گہرا تعلق اور جوڑ ہے. اور رمضان کا اور ہمارا، اور قرآن کا اور ہمارا بھی ایسا ہی گہرا تعلق ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. ابھی سے قرآن کی تلاوت کو ہم اپنے جو ہے وہ معمول میں شامل کر لیں. تھوڑی سی ابھی سٹارٹ کر دیں، بہت کم مقدار میں ابھی سے شروع کر دیں، ایک ایک پیج شروع کر دیں تاکہ رمضان آئے تو ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. ابھی سے اپنے ٹائم کو مینیج کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ہمیں کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہ ہو، رمضان میں ہمیں جو ہے وہ بوجھ نہ لگے، رمضان میں ہمیں تکلیف نہ ہو. تو قرآن کریم کی تلاوت کے ابھی سے ہم اہتمام کر لیں، معمول بنا لیں. اسی طرح سے ہم کوشش کریں رمضان المبارک میں جن چیزوں پر وعید ہے
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین کا نافرمان جو ہے اس کے لیے جبرائیل امین نے بد دعا کی ہے، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آمین کہی ہے۔ تو کوشش کریں، اگر کسی کا والدین سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، والدین کے ساتھ معاملہ، تو رمضان سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان میں عبادت بھی کرے لیکن پلے بھی کچھ نہ پڑے والدین کے ناراض ہونے کی وجہ سے۔ تو رمضان سے پہلے والدین ناراض ہیں یا والدین سے آپ غافل ہیں، ان کی خدمت نہیں کر پا رہے، تو رمضان سے پہلے انہیں راضی کر لیں اور یہ اپنی سعادت سمجھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو والدین دیے ہیں یا کوئی ایک ان میں سے دیا ہے، وہ سلامت ہے، اس کی سلامتی کی دعائیں کریں، اس کے پاؤں دھو کر پئیں۔ یہ بڑی سعادت ہے کہ تمہارا والد، تمہارے والدہ تمہارے ساتھ افطار میں، سحر میں تمہارے دسترخوان پہ بیٹھا ہو، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تم اپنے ہاتھ سے لقمے توڑ کے والدہ کو کھلاؤ، والد کو کھلاؤ، اس کے سامنے سالن پیش کرو، اس کے سامنے پانی پیش کرو، اس کے سامنے کھجوریں پیش کرو، اس کے سامنے زمزم پیش کرو، اس کے سامنے ایک ایک چیز رکھو، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور ہاں، جن کے چلے گئے ہیں، اللہ کی مرضی ہے، ایک ترتیب ہے، تو وہ رمضان میں والدین کے لیے ہر وقت دعائیں کریں۔ یہ ہمارے اوپر حق ہے، ان کا، ہمارے اوپر ان کا حق ہے۔ تو اس لیے والدین کا معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے۔ آج کل ہماری نئی جنریشن جو ہے نا، بڑی خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ ادب آداب کا کسی کو نہیں پتا، کوئی بولنے کی تمیز نہیں، کوئی بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں، کوئی ادب احترام نہیں، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، آرٹیفیشل ہوتے جاتے ہیں۔ چیٹ جی بی ٹی آ گیا، خوش تو بڑے ہو گئے ہیں، چیٹ جی بی ٹی کام سارے کر دیتا ہے لیکن اس کے اندر احساس نہیں ہے۔ میں نے ایسے ہی سرچ کیا چیٹ جی بی ٹی کو، میں نے کہا اپنے پوزیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ بتاؤ۔ چیٹ جی بی ٹی سے میں نے کہا کہ اپنے پوزیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ بتاؤ۔ اس نے 10 چیزیں مجھے بتائی، 5 پوزیٹیو 5 نیگیٹو۔ ایک آج شاید میرے ذہن میں نہیں، میں نے نوٹ کی تھی۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی تھا، یعنی کہ فوائد گنوائے اس نے، کہ تمہارے لیے آسانیاں ہیں، اسٹوڈنٹس کے لیے آسانی ہے، کنٹینٹ کریٹر کے لیے آسانی ہے، مواد مل جاتا ہے، فلاں جو بھی ہے، یعنی کہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ اور نیگیٹو کیا ہے؟ نیگیٹو جو میرے ذہن میں بھی ہے وہ یہ ہے کہ چیٹ جی بی ٹی میں احساس نہیں ہے، یہ احساس نہیں ہے، یعنی کہ الفاظ دے سکتے ہیں تمہیں، اس کے اندر احساس نہیں بھر سکتا۔ اور بڑی ایک اہم بات جو اس نے کہی، اس نے کہا اس کو اپنا اسسٹنٹ بناؤ، ریپلیسمنٹ نہیں۔ اسسٹنٹ تو بناؤ، اس کو یوز کرو، اس کو کمانڈ دو، اس کو اپنے تابع بناؤ، لیکن یہ کسی بندے کی ریپلیسمنٹ نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی آپ فاسٹ چلیں۔ اصل میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ ہم چیٹ جی بی ٹی سے بڑے خوش ہیں، چیٹ جی بی ٹی ہے، جیمنائی ہے، یا جو بھی آج کل فلو ہے، دائیں بائیں آ رہی ہیں، کہ اتنی آسانیاں ہو رہی ہیں اور ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ واہ جی واہ، اس کو تھوڑا سا پرومپٹ دو اور جو مرضی نکلوا لو، جو آپ پرومپٹ دیں گے اس کے حساب سے آپ کو یہ دے دے گا۔ بڑی آسانی ہے، آپ اس سے جو ہے وہ تھیسس بھی لکھوا لو، اس سے اسائنمنٹ لکھوا لو، اس سے کوئی پرسکرپشن لے لو، اس سے مسئلہ پوچھ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ تو اس کا نقصان بھی ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے۔ پہلے ہم بک سے آئے تھے ڈیجیٹل بک کی طرف، ڈیجیٹل اسٹڈی کی طرف آئے، کتابیں چھوڑ کر ہم گوگل پہ آ گئے تھے کہ چلو موبائل میں، نیٹ پہ، لیپ ٹاپ پہ مختلف لائبریریز ہیں، اس میں ہم سرچ کرتے ہیں۔ کتابیں ہم سے چلی گئی تھی، یہ آ گیا تھا ڈیجیٹل لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ اور دائیں بائیں موبائل شمائل۔ اب اگلا سٹیپ آ گیا ہے کہ ان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو کتابیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب کیا ہے؟ کتابیں سے نقصان کیا ہوگا کہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ کتاب دیکھے گی نہیں، اور اس کا سارا علم چیٹ جی بی ٹی، جیمنائی، فلو شلو، دائیں بائیں یہ ہوگا۔ اور اگر یہ بند تو اس کا علم بند، اس کا دماغ بند، مینٹل جو گروئنگ تھی وہ ختم ہے، جو گروتھ ہونی تھی وہ ختم۔ ہم سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوں گے اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں، جو دے گا وہ کریں گے، باقی ہمیں کچھ بھی نہیں پتا۔ بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی، ہاں ایک جو چیٹ جی بی ٹی نے بتایا کہ اس سے بعض لوگوں کا روزگار بھی متاثر ہوگا۔ مثلا جو کنٹینٹ کریٹر ہیں
یا اس طرح اور جو اس فیلڈ سے ان کا روزگار میں متاثر ہوگا، کیونکہ کنٹینٹ تو یہ دے رہی ہے آپ کو دے رہی ہے۔ تو خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی، انشاءاللہ اس پر بھی کسی دن میرا ارادہ ہے، چیٹ جی پی ٹی اور اس قسم کی ان پر گفتگو کریں گے۔ لیکن آج جو مقصد کہنے کا ہے کہ احساس جو ہے نا، احساس وہ آپ خود اپنے اندر فیلنگ ہو سکتی ہیں، باقی مشینری میں احساس نہیں ہوتا۔ تو والدین کو اپنے ہونے کا احساس دلائیں، والدین کو اپنے ہونے کا احساس دلائیں اور خود ان کی خدمت کریں۔ ان کی خدمت جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے کریں، کسی سے نہ کروائیں، ملازم سے، نوکر سے، خادم سے، بیوی سے، کسی سے، کام والے سے، کام والی سے نہیں، اس کے سامنے خود آپ خدمت کے لیے کھڑے رہیں۔ اصل یہ ہے اندر احساس پیدا ہو، اور یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں، یہ چیزیں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کی قدر کی ہے، آج ان کی اولادیں ان کے سامنے ساتھ باندھے کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ ٹرانسفریبل چیزیں ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہیں، جیسا وہ بچے دیکھتے ہیں ویسے آپ کو کاپی کرتے ہیں۔ تو والدین کے متعلق اگر کسی کا کوئی معاملہ ہے تو کوشش کریں والدین کو راضی کریں، والدین کو منائیں، والدین کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اگر نہیں تو پھر رمضان آپ کے لیے کوئی فائدہ، رمضان نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر سمجھیں کوئی فائدہ نہیں کیا آپ کا رمضان نے۔ والدین کو راضی کریں۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے اندر تلاوت قرآن کریم، دعا، والدین، اور اس کے ساتھ ساتھ افطار کا اہتمام۔ افطار کا اہتمام کیسا ہے؟ جو ہمارا موجودہ کنسپٹ ہے وہ نہیں کہ بڑا لمبا چوڑا رکھنا، بڑے اہتمام کے ساتھ، اور یہ نہیں، بڑا سمپل سا، آپ کسی دوست کو، کسی رشتہ داروں کو سمپل سی، آپ جتنی زیادہ حیثیت ہے زیادہ، لیکن اس میں یہ ہے کہ نمازیں ضائع ہونا، تراویح ضائع ہونا، یہ افطار نہیں۔ آپ گھر میں سمپل افطاری جس طرح آپ خود کرتے ہیں، جیسی بھی کرتے ہیں، اچھی کرتے ہیں، درمیانی کرتے ہیں یا لو کرتے ہیں، ویسے اپنے ان کو بھی بلائیں، افطار کروا دیں۔ یہ بھی نہیں آپ کسی کو جو اپنے گھر میں تیار ہے وہ اس میں پیک کر کے اپنے رشتہ دار، دوست، احباب جس سے آپ کا تعلق ہے یا غریب کسی کو دے دیں تو سب سے بہتر ہے، اور خاص کر آپ کا رشتہ دار غریب ہو تو آپ پیک کریں، اس کے گھر میں پہنچا۔ اور حدیث پاک میں جو افطاری کا کنسپٹ ہے وہ کیا ہے کہ ایک کھجور، ایک گھونٹ دودھ، ایک گھونٹ لسی کا آپ نے یہ افطار کروا دیا، آپ کو اپنے روزے کا بھی ثواب ہے اور جس کا افطار کروا رہے ہیں اس کا بھی ثواب آپ کو اللہ تعالیٰ۔ تو کوشش کریں افطار کا اہتمام اپنی حیثیت کے مطابق، بغیر کسی مشقت کے، بغیر کسی شو آف کے، بغیر کسی نماز روزے تراویح کے ضائع کیے ہوئے آپ کسی کا افطار کروا دیں۔ روزوں میں چونکہ روزہ ہمدردی کا نام ہے، رمضان غمخواری کا نام ہے، تو اہتمام اس کا افطاری کا اہتمام کروا دیں۔ اسی طرح سے یکسوئی بہت ضروری ہے کہ آپ رمضان کے لیے کیا ہوں، یکسو ہوں۔ آپ کا دھیان، توجہ، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں دھیان ہونا چاہیے، تراویح پڑھ رہے ہیں تراویح میں دھیان ہونا چاہیے، قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن میں دھیان ہونا چاہیے، آپ دعا مانگ رہے ہیں دعا میں دھیان ہونا چاہیے۔ اگر دعا میں دھیان ہی نہیں ہے تو پھر دعا کیسی ہے؟ پھر تو دعا نہیں ہے نا۔ کوئی ہمیں کوئی سکرپٹ تو نہیں لکھ کے دیا گیا کہ ہم نے وہ پڑھ کے سنانا ہے اللہ کو یا بول کے سنانا ہے، وہ تو مانگنا ہے ہم نے، اور مانگنا دھیان سے ہے، دھیان نہیں تو کیا مانگنا ہوا۔ تو اس لیے یکسوئی بہت ضروری ہے، عبادت میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، روزوں میں، ہر چیز میں یکسوئی ہو۔ اور ایک یکسوئی کا مطلب یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں جو بھی کر رہا ہوں تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں، تو قبول فرما لے، کہ سامنے اللہ کی ذات ہو، یا اللہ میں نے روزہ رکھا ہے تو نہیں توفیق دی تو میں رکھا ہے، میں نے تلاوت کی مالک تیری توفیق سے ہے، میں دعا کر رہا ہوں یا اللہ کو دکھلاوا نہیں ہے، میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں یا اللہ دکھلاوا نہیں ہے، تیری توفیق سے ہے۔ ایک یکسوئی یہ بھی ہے کہ اللہ کا استحضار ہو، اللہ کا استحضار ہو۔ اسی طرح سے کوشش کریں سنتوں کا اہتمام کریں، رمضان المبارک میں سنتوں کا اہتمام کریں، خاص کر مسواک کی سنت ہے، عام طور پر ہم سے تقریباً چھوٹ چکی ہے، مسواک کی سنت ہے، علماء نے اس کے 70 سے زائد فوائد لکھے ہیں مسواک کے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ کم از کم کوشش کیا کریں وضو میں مسواک کا ضرور استعمال کریں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضو، اگر میری امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازم کر دیتا۔
کہ اس میں مشقت ہے، سنبھال کے رکھنا اور احتیاط کرنا اور یہ چیزیں، لیکن آج تو وہ بھی نہیں ہے. آپ جہاں پہ وضو کرتے ہیں وہاں پہ رکھ دیں، جب وضو کیا ساتھ میں مسواک کی، بات ختم. اور ایک روایت میں السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ مسواک ایک تو منہ کی پاکی کا بھی ذریعہ ہے اور اللہ کی رضا کا بھی ذریعہ ہے. تو کوشش کریں ایسی جو سنتیں ہیں ان کو ہم اپنائیں، مسواک کا اہتمام کریں. رمضان المبارک کی مناسبت سے ہر عبادت کا ثواب ڈبل ٹرپل کئی گنا بڑھ جاتا ہے، کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اور اسی طرح سے کوشش کریں کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ اخلاص کے ساتھ ہو. وہ کیا ہو؟ اخلاص کے ساتھ ہو. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تیرے ہی لیے ہے، میرے اندر سے جو وہ دکھلاوا، بھلے آپ اپنے روزے رکھ رہے ہیں، کسی کو افطار کروا رہے ہیں، کسی کو دے رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، یا اللہ تیری رضا کے خاطر، تیری رضا کے خاطر. اور اسی طرح سب سے بڑا کام جو ہے وہ فرض نمازوں کا اہتمام کریں. رمضان میں تو کم از کم ہمارا کوئی بھی فرض بلا جماعت، بلکہ تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. رمضان میں پڑھنی تو ہے ہی ہم نے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیچارے نماز تو پڑھنی ہوتی ہے لیکن کیا سستی کرتے کرتے اٹھتا ہوں کرتا ہوں چلتا ہوں وضو کرتا ہوں، ایسے کرتے کرتے اٹھتے اٹھتے وہ دوسری تیسری رکعت کر دیتے. پڑھنی ہے. ایک تو وہ بندہ ہے چلو جس نے پڑھنی نہیں، ایک وہ جس نے پڑھنی ہے تو کم از کم رمضان میں ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. تکبیر اولیٰ کیا ہے کہ جیسے امام اللہ اکبر کے ساتھ میں ہم بھی اللہ اکبر کے. اور حدیث پاک میں ہے جس نے 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، اللہ اس کو 2 پروانے عطا فرماتے ہیں. ایک اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں اور دوسرا جہنم سے بری کر دیتے ہیں. تو رمضان میں کوشش کریں جماعت کا اہتمام کریں. پہلے 5 دن نہیں، پہلے 2 دن نہیں، کہ پہلے دن تو 2-3 دن مسجد فل ماشاءاللہ وہ آخر تک بھری ہے، اس کے بعد پھر وہ 2-3 صفوں پہ آ گئی، اینڈ پہ جا کے پھر بھر گئی اور پھر عید کے بعد صاف ہو گئی. نہیں، کوشش کریں پورے رمضان میں آپ اہتمام کریں گے، اللہ عید کے بعد بھی توفیق دے گا. اللہ سے رمضان پورا رمضان مانگیں کہ اللہ ہمیں موسمی نمازی نہ بنا، ہمیں کوئی جمعے کا نمازی نہ بنا، ہمیں صرف عید کا نمازی نہ بنا. ماشاءاللہ مالک تو قادر ہے، ہمارے دل تیرے ہاتھ میں، یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے. رمضان کی برکت سے اللہ پکا نمازی بنا دے گا. تو فرائض کا اہتمام کرنا ہے. یہ چند چیزیں ہیں. اس کے بعد دوسری چیز جو میں نے کہا تھا کہ کل 14 فروری ہے اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اور ہمارے ملک کے اندر طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ رمضان کے استقبال اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام دعائیں کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، روتے تھے، یا اللہ رمضان دے، سلامتی کے ساتھ رمضان دے. دعائیں ہو رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں. اور بدقسمتی ہماری دیکھیں، کبھی جو ہے وہ بسنت آ جاتی ہے، کبھی جو ہے وہ میچ آ جاتا ہے، کبھی ویلنٹائن ڈے آ جاتا ہے، منحوس چیزیں، اور ہماری پبلک اس کے پیچھے لگ جاتی ہے رمضان کا ستیہ ناش کرتی. تو ہمارا اس دن سے کوئی تعلق نہیں. یہ بےہودہ لوگوں کا بےہودہ دن ہے، بےہودہ تہوار ہے، غلط کام ہے اور انتہائی گھنانا فعل ہے. انتہائی گھنانا فعل ہے. جب میں نہیں چاہتا کہ میری بہن بیٹی ماں کو کوئی چھیڑے، کوئی بات کرے، کوئی پھول دے، کوئی دیکھے، دیکھنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، تو کیسے ہم دوسروں کے لیے گوارا کر لیں؟ سیدنا امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، ایک بندہ آقا علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ اذن لی فی الزنا، مجھے زنا کی اجازت دے دیں. صحابہ نے جب سنا تو ایک دم ان کو جیسے نا غصے سے ایک دم ان کو پکڑنے لگے. تو آپ علیہ السلام نے، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا تو فرمایا مہما چھوڑ دے اس کو. پھر اس آدمی کو بلایا اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اتحبہ لأمی کا، یہ جو تم اسے اجازت زنا کی مانگ رہے اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ اس نے کیا کہا؟ لا واللہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی یجعلنی اللہ فداک ابی و امی، اللہ کے پاک پیغمبر مجھ پہ آپ پر میرا ماں باپ قربان جائے، نہیں میں ایسا برداشت نہیں کروں گا. فرمایا والناس یحبون لامہاتہم، لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ ایسا کروانا برداشت نہیں کرتے. پھر اس نے فرمایا اتحبونہ لاختک، اتحبونہ لعمتک، لعماتک، لخالاتک، کیا تو اپنی بہن کے لیے، اپنی پھوپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پسند کروں گا. فرمایا وللناس یحبون لامہاتہم واخواتہم وخالاتہم وعماتہم، جس طرح تو نہیں پسند کرتا اس طرح لوگ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، خالوں، پھوپھیوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے. پھر آپ علیہ السلام نے اس کے سینے مبارک پر ہاتھ رکھا،
فوضع يده على صدره فقال اللهم اغفر ذنبا وطهر قلبا وحسن فرجا، کہ یا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے، جو اس نے ارادہ کیا تھا گناہ کا یا اللہ اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کے سینے کو پاک کر دے جو اس کے اندر خیال پیدا ہوا، وحسن فرجہ، یا اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ فلم یلتفت بعد ذلک الی شیء، کہ اللہ نے ایسا پیارے پیغمبر کی دعا کا اثر دیا اس کو، پھر اس کے بعد کبھی اس کا خیال، کبھی ذہن، سینہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ تو آپ بھی کوشش کریں، ہم بھی کوشش کریں، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی، یا اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما، ہمارے سینے کو پاک فرما، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہم انی اسألک التقی والعفاف والغنا، یا اللہ میں تجھے گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، پاکیزگی چاہتا ہوں، عفت چاہتا ہوں، یہ اللہ سے مانگا۔ انتہائی بےہودگی ہے، تعلیمی افسوس یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں یہ بےہودگی ہے، اور بڑے ہی کوئی شریف بچے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم تو بہن بھائی ہیں، ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں، ہم بہن بھائی ہیں۔ یہ لڑکی کا خیال ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے، لڑکے کا کبھی بھی خیال نہیں ہوتا یہ میری بہن ہے، وہ صرف ایک اپرچونٹی کی تلاش میں ہے، جب ملے گی وہ اپنا جو ہے وہ بھیڑیے کا درندے کا وار کرے گا۔ تو یہ غلط ہے، لڑکا لڑکی ان کے درمیان یا تو محرمیت کا رشتہ ہے کہ وہ ماں بیٹی بہن خالہ پھوپھی ہو، یا تو یہ رشتہ ہے، یا نکاح کا رشتہ ہے، تیسرا کوئی رشتہ نہیں ہے، دوستی کوئی نہیں ہے، بہن منہ بولی بہن، منہ بولا بھائی کوئی نہیں ہے اسلام میں رشتہ، اس کی وجہ سے کوئی کسی کے قریب نہیں جا سکتا۔ جب لڑکا لڑکی اکیلے ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھول دینا یہ صرف ایک شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے، یہ ہارٹ شیپ کے بیلون دینا یہ ایک شیطانی کام ہے، بلکہ گھر میں بھی نہیں لگانا چاہیے، اپنے آفیسز میں، اپنے کہیں پہ بھی اس کو کنڈیم کرنا چاہیے، جو لگائے اس کو روکنا چاہیے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا نشانی ہے؟ یہ نشانی ہے کہ ایک بدتمیز لڑکا ایک بدتمیز لڑکی کو پھول دے گا، یہ بےہودگی کی نشانی ہے، ایک زانیہ کو پھول دے گا۔ ہم اس کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے تو کیا فرمایا کہ جس مرد و عورت میں محبت ہے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں، نکاح ہے باقی کچھ نہیں۔ ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء، کہ ہر دین کے کوئی نہ کوئی ایتھکس ہوتے ہیں، کوئی موریلٹی ہوتی ہے، کوئی ایسے اس کے جو چیزیں ہوتی ہیں، بیسک چیزیں ہوتی ہیں، حیا والی چیزیں ہوتی ہیں۔ دین اسلام کی جو بیس ہے وہ حیا ہے، اور فرمایا الحیا والایمان قرانا، حیا اور ایمان یہ دونوں انٹر لاکڈ ہیں، یہ انٹر لنکڈ ہیں، یہ دونوں آپس میں ان کا گہرا تعلق ہے، جب ایک چلا جاتا ہے دوسرا بھی چلا جاتا ہے، دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دی، اسے ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، ہمارا کریٹر کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ جو کریٹر ہوتا ہے یا مینوفیکچرر ہوتا ہے کسی مشینری کا، وہی بتا سکتا ہے اس کا یوز کیسے کرنا ہے، اس کی بات مانی جائے گی یا کسی اور کی مانی جائے گی؟ جس بندے نے یہ مسجد بنائی ہے، جس انجینئر نے بنائی ہے، وہ اس کو بتائے گا کہ یہاں اتنے بندوں کی کیپیسٹی ہے، اس مسجد میں اس کے حال میں اتنے بندے آ سکتے ہیں، اس میں اتنے آ سکتے ہیں۔ جس نے گاڑی بنائی ہے وہی بتائے گا کہ اس میں اتنے بندوں کی سٹنگ کیپیسٹی ہے، اتنا ویٹ اٹھا سکتی ہے، اس کا اتنا ویٹ ہے، یہ اس کی احتیاطیں ہیں، وہی بتائے گا۔ ایک لفٹ بھی لگی ہوتی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے 8 بندے 10 بندے اس سے زیادہ نہ بیٹھے، ایک بلب والا بھی بتا دیتا ہے اس کی یہ احتیاطیں ہیں۔ تو ہمارے بنانے والا ہمیں بتائے گا، وہ کہہ رہا تم الگ الگ ہو، مرد عورت الگ صنف ہے، ہم کہتے نہیں ہم ایک ہیں۔ تو بنانے والے کی مانیں گے یا ہم آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے؟ تو اس لیے کوشش کریں، ہر سال یہ ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ایک درد ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ہم بڑے عام سی نارملائز کرتے چلے جا رہے ہیں چیزیں، لیکن یہ ایک آگ میں ہم دھکیل رہے ہیں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، کوشش کریں، ان پر کڑی نظر رکھیں، گہری نظر رکھیں، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، کسی قسم کا کوئی اعتماد نہ کریں، بس اس دن ان کو بے حیائی سے بچائیں۔ اسلام کا بے حیائی سے کوئی تعلق نہیں، بے حیائی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حیا اور ایمان بالکل جو ہے وہ اکٹھے ہیں، اگر ایمان نہیں تو حیا نہیں، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں حیا اور ایمان نصیب فرمائے۔